اسلام نے امن کے پیغام کو عام فرمایا اور یہ کہا کہ اگر اسلامی حکومت میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے اسے ذمہ کہتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت ضروری ہے، اسی طرح سے اس غیر مسلم کے جان، مال، عزت و آبرو کی بھی حفاظت ضروری ہے، اسی طرح سے ضروری جس طرح سے مسلمان کی ضروری ہے۔ اور جس نے کسی غیر مسلم ذمہ کو مار ڈالا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جس نے کسی غیر مسلم ذمہ، اسلامی حکومت میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے جزیہ دے کر کے، اسلامی قوانین کو وہ مانتا ہے کہ ہم آپ کے ماتحت رہتے ہیں، اب اس نے جب قبول کر لیا تب اسے اپنی عبادت کرنے کا اختیار، اسے پوجا کرنے کا اختیار، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ خل لنا والخنزیر لهم كالشاة لنا، جس طرح ہمارے لیے سرکہ ہے اس طرح ان کے لیے شراب، کوئی مجبور نہیں کر سکتا ان کو۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی غیر مسلم کے مارنے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ جنت نہیں جائے گا، جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، اور کل قیامت کے دن میں اس کی طرف سے کھڑا ہو جاؤں گا، میں اس کا مدعی بن جاؤں گا، اس نے اس کو بے گناہی مانا ہے۔ اسلام تو یہاں تک اپنا پیغام سناتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ جب بیت المقدس فتح ہوا، ٹھیک ان کے 99 سال پہلے جب یہودیوں نے قبضہ کیا تھا تو سارا منظر سب کے ذہن میں تھا، کس طرح مسلمانوں کے ساتھ ظلم و بربریت آئی گئی، مسلمان عورتوں کی عزت و ناموس کے ساتھ کس طرح کھلواڑ کیا گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے جب بیت المقدس پر قبضہ کیا تو یہودیوں کو اندازہ تھا کہ ہم نے کیسا کیا ہے، ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جائے گا، لیکن قربان جائیے سچے عاشق رسول صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ پہ، انہوں نے کہا نہ، ہم بدلہ لینے والوں میں نہیں، ہمارے پیغمبر نے بدلہ لینے کا طریقہ اس طرح نہیں بتایا ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنگ میں عورتوں کو نہیں مارنا ہے، بچوں کو نہیں مارنا ہے، بوڑھوں کو نہیں مارنا ہے، پادریوں کو نہیں مارنا ہے، اس مذہب کے جو علماء ہیں، جو ان کے پنڈت ہیں، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا ہے۔ فرمایا کسی کو کوئی مارا نہیں جائے گا، تم اطمینان کے ساتھ یہاں سے خالی کر کے چلے جاؤ۔ وہ ایک اونچی مکان پہ بیٹھ گئے، وہ منظر دیکھ رہے تھے، لوگ اپنے بوڑھے باپ کو کاندھوں پر لے جا رہے تھے، لے جانے کی طاقت نہیں تھی، بوڑھے چلنے کی طاقت نہیں تھی۔ انہوں نے سب کو روکا، روکنے کے بعد کہا ایک کام کرو، تم لوگ نہیں جا سکتے ہو، یہیں رہو اور یہاں رہ کر کے اطمینان کے ساتھ اپنے گرجاؤں میں رہو، مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہو، لیکن فتنہ اور شرارت مت کرنا۔ کون ایسا کر سکتا ہے فتح کرنے کے بعد؟ آج تو فاتح اگر بن جاتا ہے، بچوں کے ساتھ غزہ کے واقعات، عورتوں کے ساتھ، کون اسپتالوں میں بھی بمباری کی جا رہی ہے، مریضوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے، لیکن اسلام نے کہا کہ نہ، جنگ کے موقع پر چاہے جانی دشمن موجود ہے لیکن عورتوں کو نہیں مارنا ہے، بچوں کو نہیں مارنا ہے، بوڑھوں کو نہیں مارنا ہے، جو نوجوان تم سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے تم اس سے لڑو، لیکن اس کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسانی احترام ضروری ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو ہی مکرم بنایا ہے، چاہے انسان کافر ہو، چاہے انسان مومن ہو، سب کو اللہ تعالیٰ نے قابل عزت بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان ہی کو مکرم بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے اسلام کہتا ہے کہ انسان اگر مر جائے تو مرنے کے بعد بھی اس کی عزت کرنا ضروری ہے، اس کی ہڈیوں کو توڑا نہیں جائے گا، اس کی لاش کے ساتھ بے حرمتیں نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کو خوشبو دیا جائے گا،
غسل دیا جائے گا، عمدہ کپڑا پہنایا جائے گا، نیا لباس بنایا جائے گا اور اسے اطمینان کے ساتھ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے گا۔ انسان تو انسانیت کا، اسلام تو انسانیت کا یہاں پہ احترام کرتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ